بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گناہ چھوڑنے کے فوائد۔ جیسا کہ یہ سارے فوائد امام ابن قیم رحمه اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ ناظرین، گناہ کا سرزد ہو جانا یہ ممکنات میں سے ہے، یہ ہر انسان سے ممکن ہے، ہو جاتا ہے، لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ کسی بھی گناہ پر ڈٹ جانا اور اس گناہ کو جاننے بوجھنے کے باوجود بار بار اس گناہ کو سر انجام دینا۔ تو گناہ جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ ہماری بول چال سے بھی ہوتے ہیں، ہمارا کسی کی طرف نگاہ اٹھانا، نظر دیکھنا، اس سے بھی نظر کا بھی گناہ ہوتا ہے، کسی کی طرف بری سوچ لے کے جانا، یہ بھی دل کا گناہ ہوتا ہے۔ کہ گناہ تو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن گناہوں کو چھوڑ دینا، سچی توبہ کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ جو ہے یہ روح کا غسل ہے، تو یہ روح کا غسل ہوتا رہتا ہے، توبہ بھی ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان گناہوں کو چھوڑنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک امام ابن قیم رحمه اللہ نے گنائے ہیں۔ وہ یہ ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ انسان کیوں گناہوں اور نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتا، جبکہ ایسا کرنے سے اسے درج ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہ گناہوں کو چھوڑ دے تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ مثلا اس کا اخلاق اور شخصیت محفوظ ہوتی ہے، گناہ چھوڑ دینے والے کی عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مقام و مرتبے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کے فوائد کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، مخلوق کی محبت ملتی ہے اور ایسے شخص کو لوگوں میں اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور گناہوں سے تائب بندے کی معاشی حالت درست رہتی ہے، اس کے بدن کو بھی راحت ملتی ہے اور دل کو بھی قوت ملتی ہے، نفس کو خوشی ملتی ہے جبکہ دل نعمتیں پاتا ہے، بہت سی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں دل کو، سینہ بھی کھل جاتا ہے، فاسقوں اور فاجروں کے خوف سے بھی امن میں رہتا ہے، فکر، غم اور دکھوں کی قلت ہوتی ہے، اور ذلت میں پڑنے سے نفس کا بچاؤ ممکن ہوتا ہے، دل کے نور کی حفاظت ہوتی ہے جبکہ نافرمانی کے اندھیرا اسے بجھا دیتا ہے، وہ مشکلات اور مصائب جن سے نکلنے کا راستہ فاسق اور فاجر لوگوں پر تنگ پڑ جاتا ہے، اور اس شخص کو ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ یعنی جن مشکلات اور مصائب سے فاسق اور فاجر لوگ جو ہیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا کہ ان مصائب اور مشکلات سے کس طرح نکلا جائے، لیکن ایک گناہوں کو چھوڑنے والا، توبہ و استغفار اور اللہ کی طرف رجوع رہنے والا شخص جو ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے، اور ایسے شخص پر رزق وہاں سے آسمان سے اترتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہی، اور جو کام فاسقوں اور نافرمانوں پر باری پڑ جاتے ہیں وہ کام اللہ اس پر بہت آسان بنا دیتا ہے، اور اس پر نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لوگوں میں اس کی اچھی تعریف ہوتی ہے اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے چہرے پر تر و تازگی اور رونق آ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رعب ڈال دیا جاتا ہے، جب اسے اذیت دی جائے اور ظلم کیا جائے تو لوگ اس کی مدد اور حمایت کرتے ہیں، جب کوئی غیبت کرنے والا اس کی غیبت کرتا ہے تو لوگ اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس کی اور اللہ کے درمیان اجنبیت اور دوری ختم ہو جاتی ہے، فرشتوں کی قربت بھی ملتی ہے، انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے اسے حفاظت بھی ملتی ہے، وہ اس سے دور رہتے ہیں، لوگ اس کی خدمت اور ضروریات پوری کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں، اس کی محبت اور صحبت کی وجہ سے لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، وہ موت سے ڈرتا نہیں بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات اور اس کی طرف جانے پر خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کی نظر میں آخرت بڑی ہو جاتی ہے، اس کی حرص بڑی بادشاہت اور بڑی کامیابی کے حصول کی طرف ہو جاتی ہے، اطاعت کی مٹھاس چکھتا ہے، ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، حاملین عرش اور اس کے آس پاس فرشتوں کی دعائیں ملتی رہتی ہیں، کرامن کاتبین خوش ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی عقل، سمجھ، ایمان اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ اسے ایسی خوشی اور سرور سے بدلہ دے گا کہ اس کی اور اسی خوشی سے کوئی نسبت نہیں جو گناہ کر کے ملتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ بعض علامات جو دنیا میں گناہ چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہیں، پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس پر رب کی طرف سے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اس وجہ سے اس پر کوئی خوف اور غم بھی نہیں رہتا،
اسے دنیا کی جیل اور اس کی تنگی سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف منتقل کیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن تک لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ گرمی اور پسینے میں ہوں گے، جبکہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر جب لوگ حشر کے دن اللہ کے سامنے سے چلے جائیں گے تو اس کو پکڑ کر دائیں طرف لے جایا جائے گا، اللہ کے متقی اولیاء کے ساتھ اور اللہ کے اس گروہ کے ساتھ جو کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہم اجعلنی و ایاکم منہم یا رب العالمین۔ اللہ مجھے